بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نہایت صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصبدار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شورکوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کو 50,000 بگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا۔ اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ کی تنہائی پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ لغو و لاحب سے محفوظ رہیں۔ آپ کی والدہ بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ ہونے سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا کہ جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوا۔ انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گوہر لٹائے جس کا زندہ ثبوت ان کی تصنیفات ہیں جو آج بھی عاشق حقیقی کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حضرت بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی۔ بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی، اور اسی کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب مسنت رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شور کوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت گھڑ سوار تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے اپنے
میں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ تھما دیا، آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا اظہار اس شعر کے ذریعے کرتے ہیں: دست بیعت کرد مارا، فرزند خود خواندہ است مارا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد کامل کی خصوصیات۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے، مجھے ہر شے یکساں نظر آئی، میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض و برکات کے حاصل ہونے کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اللہ عز و جل نے مجھے ظاہری علوم میں وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القاح فرمائے ہیں۔ حضور غوث پاک سے بیعت۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد فرما دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی، اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت سی ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رتب النسان میں غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں: دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں، اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بے مثال ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اور اخلاص سے زبان سے کہہ دے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سلطان باہو محبوب حقیقی کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہوش و حواس قائم نہ رہے۔ آپ ہر وقت ذات باری تعالیٰ کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے اور تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو لا الہ الا اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنے وقت کے کئی بزرگوں کے پاس گئے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور وہاں سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود مبارک خود فیض رسان خلق بن گیا، آپ کو حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ والدہ سے بیعت کی درخواست۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوض و برکات غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی وہ انہیں اپنا مرید بنا لے۔ بیٹا، میں جو تمہیں دعائیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دی، میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے۔ بیٹا، تمہاری محبت اور فرمانبرداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہوں میں کتنا ہی معتبر اور بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا نہیں ہو سکتی، اور تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل کرنا چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکل جاؤ۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا۔ میرے پاس جو کچھ تھا تمہیں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا: میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ تم اس روئے زمین پر تلاش کرو۔ مشرق کی جانب آپ کی والدہ نے اشارہ کیا۔ سلطان العارفین نے بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں مشرق کی طرف گھر سے نکل پڑے۔ سلطان العارفین سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے قبل
3 شادیاں کر چکے تھے۔ آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق عقل وچ منزل بھاری، سیاں کوہاں دے پاڑے ہو، جنہ عشق خرید نہ باہو ڈوہیں جہان مارے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کوٹ سے نکلے، والدہ کے فرمان کے مطابق مشرق سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا، ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ شاہ حبیب قادری کا شمار کشف و کرامات بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبان زد و عام تھی۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں میں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھایا کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ان کے گاؤں وارد ہوئے، اور جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے، شاہ حبیب کا درس سنتے رہے۔ شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی اور اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامات ہو جاتا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالے، اور جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامات بنتا چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کی، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مرشد حقیقی کی آرزو ہے، آپ کا ذکر خیر سنا تو یہاں چلا آیا۔ تو حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، پھر تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جاتے۔ عرض کی، حضور دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا ہوں، مگر میری مراد ایسے تو پوری نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم رہو، اسی دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تم یہاں مجاہدہ بھی کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اگلے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا صحن دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوشے گزار کیا، اور کسی طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا اور مسجد کا صحن بھی دھو ڈالا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باہو کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو وہ حاضر خدمت ہوئے، مؤدبانہ سلام کیا اور حضرت شاہ حبیب قادری نے دریافت کیا، کیا تمہارے دنیاوی مال موجود ہے؟ سلطان العارفین نے بے غرض کہا، حضور مجھے اپنے والد کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے واپسی شور کوٹ کا سفر اختیار کیا۔ سلطان العارفین شور کوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئی۔ انہوں نے چاروں بہووں کو طلب کیا اور ان سے کہا، اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر بی بی راستی سے دریافت کیا، آپ ہمیں ایسا کیوں کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ ہے؟ میرا بیٹا تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں کہ وہ اپنا مال
راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں۔ سلطان العارفین کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک دنیا نہ تھی، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئی۔ بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے دریافت کیا کہ وہ اپنے زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان باہو گھر پہنچے تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی لوٹ آئے ہو، تمہیں مرشد کامل مل گیا؟ سلطان العارفین نے عرض کیا، مرشد کامل تو مل گئے مگر انہوں نے بیعت سے پہلے ایک شرط رکھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ سلطان العارفین نے عرض کی، مرشد پاک کہتے ہیں کہ پہلے تم دنیاوی مال سے چھٹکارا پاؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ تم پر اپنے مرشد کا حکم ماننا واجب ہے بیٹا، تم ان کے حکم کی تکمیل کرو گے۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے گھر میں نگاہ دوڑائی، اپنے نومولود بیٹے حضرت سلطان نور محمد پر نگاہ پڑی جو پنگھوڑے میں سو رہے تھے۔ ان کی انگلی میں نظر بد سے بچنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ آپ نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری، اس کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا، پھر بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، گھر میں جو زیور نقدی ہے لے آؤ تاکہ میں دنیاوی مال سے چھٹکارا پا سکوں۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئیں مگر بی بی راستی کے کہنے کے مطابق خاموش رہیں۔ بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، گھر میں زیورات نقدی کہاں سے آئی؟ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو عرض کیا، آپ کا فرمانا بجا ہے مگر مجھے گھر میں مال کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اگر تمہیں مال کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی مال کو تلاش کرو۔ سلطان باہو نے گھر میں زیورات و نقدی کی تلاش شروع کی، پھر انہیں زیورات و نقدی گھر کے کونے میں زمین میں دبائے مل گئے۔ آپ نے تمام زیورات اور نقدی گھر سے باہر پھینک دی اور پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر دوبارہ شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم کے مطابق اپنا تمام مال لوٹانے کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو کر آ گئے مگر ان بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا پھر اپنی بیویوں کے حق ادا کرو گے؟ سلطان العارفین سلطان باہو نے عرض کی، حضور آپ جیسا فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت سلطان باہو کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ابھی تک آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان قادری نے آپ کو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ وہ راہ حق میں تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، تم پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو کر آؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک مرتبہ پھر شاہ حبیب قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت راہ حق کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت سلطان باہو شاہ حبیب قادری کی بارگاہ سے نکلے اور شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا اطلاع ہوا اور آپ کے ارادہ کی خبر ہوئی۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو ایک مرتبہ پھر بلایا، ان سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس نے مال سے پیچھا چھڑایا، اسی طرح وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا اور جب وہ آئے تو تم میرے پیچھے چھپ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ حق کی مستی میں سرشار ہو کر تمہارے حق میں کوئی شرعی بات کہہ دے، یہاں کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی بیویوں نے جب حضرت بی بی راستی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، باہو کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ چاروں بہویں حضرت بی بی راستی کے فرمان کے مطابق آپ کے پیچھے چھپ گئیں۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوئے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا۔ باہو میں جانتی ہوں تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ سلطان العارفین جانتے تھے کہ ان کی والدہ صاحب کشف خاتون ہیں اور وہ ان کی آمد کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ نے عرض کی کہ مرشد پاک کا یہی حکم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کے پاس آؤں۔ بی بی راستی نے جب سلطان باہو کی بات سنی فرمایا، بیٹا حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمے ہیں، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دے، تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اگر تم کامل مرشد کی تلاش میں کامیاب ہو کر لوٹو تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے واپسی کی ضرورت نہیں۔
سلطان العارفین سلطان باہو نے جب والدہ ماجدہ کی بات سنی اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق معاف کر دیے، میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے لوٹ جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے یک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے اور آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان العارفین جب بیویوں کے حقوق سے آزادی کے بعد حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب آپ کو ثابت قدم پایا تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت سے سرفراز فرمایا اور پھر بھرپور توجہ فرمانے کے بعد فرمایا، باہو کیا دلی مراد پالی؟ سلطان باہو نے عرض کیا، حضور جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں وہ میرے پنگھوڑے میں مجھ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بات سن کر حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی آزمائش کا فیصلہ کیا، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین بھی مرشد کے پیچھے روانہ ہوئے، مرشد پاک کے پیچھے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ نے اپنے مرشد پاک کو بوڑھے آدمی کی صورت میں دیکھا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی مانند کمبل لپیٹا اور درویش کی سی صورت میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آرام فرمائیں، ہل میں چلائے دیتا ہوں۔ شاہ حبیب قادری یہ سنتے ہی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ جب سلطان العارفین سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ اچانک شاہ حبیب قادری پھر ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آپ نے اس مرتبہ اپنے مرشد کو ہندوؤں کے بازار میں دیکھا۔ اس وقت وہ ایک ہندو برہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دیگر رنگ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا مرشد پاک بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنا حلیہ بدلا، ہندو نوجوان کی شکل اختیار کر کے دکان پر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا گزر ہوا، مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، بابا میری پیشانی پر ابھی تلک لگائیے۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کی بات سنی تو اسی وقت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ سلطان العارفین اور سلطان باہو بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا، ایک جانب چل دیے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، شاہ حبیب قادری چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مرشد کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس مرتبہ شاہ حبیب قادری ایک اسلامی شہر میں موجود تھے، ایک غیر معروف مسجد میں کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ شاہ حبیب قادری اس مرتبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان العارفین سلطان باہو نے ایک کم سن بچے کی شکل و صورت اختیار کی، قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، شیخ مجھے ابھی سبق پڑھائیے۔ سلطان حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو پہچان لیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور پھر اپنے گاؤں کی جانب چل پڑے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اپنی خانقاہ میں لوٹے تو سلطان العارفین سے فرمایا، باہو تم جس نعمت کے حقدار ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے مرشد کی بات سنی تو عرض کی، حضور میں کہاں جاؤں؟ حق تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ پھر شاہ حبیب قادری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے فرمایا، تم دہلی چلے جاؤ، وہاں میرے مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری موجود ہیں، وہ شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے مرشد پاک کا فرمان سنتے ہی دہلی جانے کی تیاری پکڑ لی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے اپنے ایک مرید حضرت سلطان حمید کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مناقب سلطانی میں منقول ہے، جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک مجذوب شخص ایک جانب سے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی لکڑی کی ایک قاری ضرب حضرت سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مجذوب دوبارہ ضرب لگانا چاہتا تھا، آپ تیزی سے آگے بڑھے، مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے آپ کی جانب دیکھا، جلالی لہجے میں بولا، ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ آپ نے فرمایا، ہم درویش اہل صحو ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ جیسے ہی سلطان العارفین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا، خاموشی سے ایک جانب چلا گیا۔ آپ نے سلطان حمید کو ہوش دلائی جو بدستور زمین پر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب سلطان حمید
واپس ہوش میں لوٹے تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ مار دیتا تو تم یوں ہی جذب کی حالت میں رہتے اور پھر ہم تمہیں مستی سے ہوش میں کبھی نہ لا سکتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق عقل وچ منزل بھاری، سیاں کوہاں دے پاڑے ہو، جنا عشق خرید نہ باہو ڈوہیں جہان مارے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کوٹ سے نکلے، والدہ کے فرمان کے مطابق مشرق سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا، ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ شاہ حبیب قادری کا شمار کشف و کرامات بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبان زد و عام تھی۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں میں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھایا کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ان کے گاؤں وارد ہوئے، اور جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے، شاہ حبیب کا درس سنتے رہے۔ شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی اور اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامات ہو جاتا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالے، اور جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامات بنتا چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کی، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مرشد حقیقی کی آرزو ہے، آپ کا ذکر خیر سنا تو یہاں چلا آیا۔ تو حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، پھر تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جاتے۔ عرض کی، حضور دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا ہوں مگر میری مراد ایسے تو پوری نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم رہو، اسی دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تم یہاں مجاہدہ بھی کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اگلے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا صحن دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوشے گزار کیا، اور کسی طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا اور مسجد کا صحن بھی دھو ڈالا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باہو کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو وہ حاضر خدمت ہوئے، مؤدبانہ سلام کیا اور حضرت شاہ حبیب قادری نے دریافت کیا، کیا تمہارے دنیاوی مال موجود ہے؟ سلطان العارفین نے بے غرض کہا، حضور مجھے اپنے والد کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے واپسی شور کوٹ کا سفر اختیار کیا۔ سلطان العارفین شور کوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئی۔ انہوں نے چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور ان سے کہا، اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر بی بی راستی سے دریافت کیا، آپ ہمیں ایسا کیوں کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ ہے؟ میرا بیٹا تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں۔ سلطان العارفین کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک دنیا نہ تھی، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئی۔ بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے دریافت کیا کہ وہ اپنے زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان باہو گھر پہنچے تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی لوٹ آئے ہو، تمہیں مرشد کامل مل گیا؟ سلطان العارفین نے عرض کیا، مرشد کامل تو مل گئے مگر انہوں نے بیعت سے پہلے ایک شرط رکھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ سلطان العارفین نے عرض کی، مرشد پاک کہتے ہیں کہ پہلے تم دنیاوی مال سے چھٹکارا پاؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ تم پر اپنے مرشد کا حکم ماننا واجب ہے بیٹا، تم ان کے حکم کی تکمیل کرو گے۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے گھر میں نگاہ دوڑائی، اپنے نومولود بیٹے حضرت سلطان نور محمد پر نگاہ پڑی جو پنگھوڑے میں سو رہے تھے۔ ان کی انگلی میں نظر بد سے بچنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ آپ نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری، اس کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا، پھر بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، گھر میں جو زیور نقدی ہے لے آؤ تاکہ میں دنیاوی مال سے چھٹکارا پا سکوں۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئیں مگر بی بی راستی کے کہنے کے مطابق خاموش رہیں۔ بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، گھر میں زیورات نقدی کہاں سے آئی؟ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو عرض کیا، آپ کا فرمانا بجا ہے مگر مجھے گھر میں مال کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اگر تمہیں مال کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی مال کو تلاش کرو۔ سلطان باہو نے گھر میں زیورات و نقدی کی تلاش شروع کی، پھر انہیں زیورات و نقدی گھر کے کونے میں زمین میں دبائے مل گئے۔ آپ نے تمام زیورات اور نقدی گھر سے باہر پھینک دی اور پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر دوبارہ شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم کے مطابق اپنا تمام مال لوٹانے کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو کر آ گئے مگر ان بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا پھر اپنی بیویوں کے حق ادا کرو گے؟ سلطان العارفین سلطان باہو نے عرض کی، حضور آپ جیسا فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت سلطان باہو کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ابھی تک آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان قادری نے آپ کو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ وہ راہ حق میں تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، تم پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو کر آؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک مرتبہ پھر شاہ حبیب قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت راہ حق کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت سلطان باہو شاہ حبیب قادری کی بارگاہ سے نکلے اور شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا اطلاع ہوا اور آپ کے ارادہ کی خبر ہوئی۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو ایک مرتبہ پھر بلایا، ان سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس نے مال سے پیچھا چھڑایا، اسی طرح وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا اور جب وہ آئے تو تم میرے پیچھے چھپ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ حق کی مستی میں سرشار ہو کر تمہارے حق میں کوئی شرعی بات کہہ دے، یہاں کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی بیویوں نے جب حضرت بی بی راستی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، باہو کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ چاروں بہویں حضرت بی بی راستی کے فرمان کے مطابق آپ کے پیچھے چھپ گئیں۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوئے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا۔ باہو میں جانتی ہوں تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ سلطان العارفین جانتے تھے کہ ان کی والدہ صاحب کشف خاتون ہیں اور وہ ان کی آمد کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ نے عرض کی کہ مرشد پاک کا یہی حکم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کے پاس آؤں۔ بی بی راستی نے جب سلطان باہو کی بات سنی فرمایا، بیٹا حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمے ہیں، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دے تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اگر تم کامل مرشد کی تلاش میں کامیاب ہو کر لوٹو تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے واپسی کی ضرورت نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے جب والدہ ماجدہ کی بات سنی اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق معاف کر دیے، میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے لوٹ جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے یک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے اور آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔
سلطان العارفین جب بیویوں کے حقوق سے آزادی کے بعد حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب آپ کو ثابت قدم پایا تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت سے سرفراز فرمایا اور پھر بھرپور توجہ فرمانے کے بعد فرمایا، باہو کیا دلی مراد پالی؟ سلطان باہو نے عرض کیا، حضور جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں وہ میرے پنگھوڑے میں مجھ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بات سن کر حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی آزمائش کا فیصلہ کیا، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین بھی مرشد کے پیچھے روانہ ہوئے، مرشد پاک کے پیچھے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ نے اپنے مرشد پاک کو بوڑھے آدمی کی صورت میں دیکھا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی مانند کمبل لپیٹا اور درویش کی سی صورت میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آرام فرمائیں، ہل میں چلائے دیتا ہوں۔ شاہ حبیب قادری یہ سنتے ہی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ جب سلطان العارفین سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ اچانک شاہ حبیب قادری پھر ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آپ نے اس مرتبہ اپنے مرشد کو ہندوؤں کے بازار میں دیکھا۔ اس وقت وہ ایک ہندو برہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دیگر رنگ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا مرشد پاک بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنا حلیہ بدلا، ہندو نوجوان کی شکل اختیار کر کے دکان پر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا گزر ہوا، مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، بابا میری پیشانی پر ابھی تلک لگائیے۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کی بات سنی تو اسی وقت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ سلطان العارفین اور سلطان باہو بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا، ایک جانب چل دیے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، شاہ حبیب قادری چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مرشد کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس مرتبہ شاہ حبیب قادری ایک اسلامی شہر میں موجود تھے، ایک غیر معروف مسجد میں کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ شاہ حبیب قادری اس مرتبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان العارفین سلطان باہو نے ایک کم سن بچے کی شکل و صورت اختیار کی، قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، شیخ مجھے ابھی سبق پڑھائیے۔ سلطان حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو پہچان لیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور پھر اپنے گاؤں کی جانب چل پڑے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اپنی خانقاہ میں لوٹے تو سلطان العارفین سے فرمایا، باہو تم جس نعمت کے حقدار ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے مرشد کی بات سنی تو عرض کی، حضور میں کہاں جاؤں؟ حق تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ پھر شاہ حبیب قادری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے فرمایا، تم دہلی چلے جاؤ، وہاں میرے مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری موجود ہیں، وہ شاہی منصب دار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے مرشد پاک کا فرمان سنتے ہی دہلی جانے کی تیاری پکڑ لی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے اپنے ایک مرید حضرت سلطان حمید کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مناقب سلطانی میں منقول ہے، جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک مجذوب شخص ایک جانب سے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی لکڑی کی ایک قاری ضرب حضرت سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مجذوب دوبارہ ضرب لگانا چاہتا تھا، آپ تیزی سے آگے بڑھے، مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے آپ کی جانب دیکھا، جلالی لہجے میں بولا، ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ آپ نے فرمایا، ہم درویش اہل صحو ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ جیسے ہی سلطان العارفین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا، خاموشی سے ایک جانب چلا گیا۔ آپ نے سلطان حمید کو ہوش دلائی، جو بدستور زمین پر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب سلطان حمید واپس ہوش میں لوٹے تو آپ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ مار دیتا تو تم یوں ہی جذب کی حالت میں رہتے اور پھر ہم تمہیں مستی سے ہوش میں کبھی نہ لا سکتے تھے۔